السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بڑی عظمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا اور فرمایا کہ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جس طرح آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھتے، یہاں نفلی روزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم رجب اور رمضان میں وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کو شعبان بڑا پسندیدہ مہینہ ہے، روزے رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سال مرنے والی ہر جان کو اللہ پاک لکھ دیتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا وقت رخصت ہو تو میں روزے دار ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جہاں تک ہمیں ممکن ہو ہم بھی شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، حضور کی سنت کو زندہ کریں۔ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اسی طرح حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیۃ الطالبین کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ ساری چیزیں اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات پر کثرت سے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، آخر میں یہ بھی سنتے جائیں کہ وہ کون سی راتیں ہیں کہ جن راتوں میں اللہ پاک بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 ایسی راتیں ہیں کہ جن میں اللہ پاک بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ کون سی 4 راتیں ہیں؟ پہلی رات عید الفطر کی رات یعنی چاند رات، اور دوسری بقر عید کی رات 10 ذو الحج والی رات، اور تیسری عرفہ کی رات 8 اور 9 ذو الحج کی درمیانی رات، اور چوتھی ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات
اس رات کو مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، اور جس نے اس سال حج کرنا وہ لکھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شب برات پہ انشاءاللہ ایک ہم الگ ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ ایسی پیاری پیاری معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔